السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین اکرام، آپ لوگوں کو آج بتایا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے جب طائف گئے، طائف کیوں گئے اور طائف میں کیا کرنے گئے، اور طائف والوں نے ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب ان کے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ جب وہ رخصت ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اٹھا کر ڈال دیا۔ جب کیچڑ ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، سر مبارک سن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی داڑھی مبارک، سر مبارک کو دھونے لگیں اور زارو قطار رونے لگیں اور روتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی رو نہ، خدا تیرے بابا کی حفاظت کرے گا، خدا تیرے والد کی حفاظت کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور کرنے کی بات ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جب تین سرداروں سے نیکی کی دعوت دی، ان لوگوں نے بھی نیکی کی دعوت نہ مانی اور تمام سرداروں کے پاس گئے، طائف میں گھومے، طائف والوں نے دین کو نہ مانا، دین کو جھٹلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سمجھایا، دین کی تبلیغ کی، یہاں تک کہ طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، اور ایسا وار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کلومیٹر دور بھاگتے رہے، اور اتنا بھاگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے پتھر برسائے کہ سر مبارک سے جب خون نکلا تو جوتیوں میں بھر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون نکل آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف بڑھے تو ایک باغ تھا، انگور کا باغ۔ اس انگور کے باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص نے دیکھا، وہ بھی بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اس کو نہیں معلوم تھا، اس نے اپنے غلام کو بھیجا اور کچھ انگوروں کو پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو جب لیا، اس کو تناول کیا، تو وہ سمجھ گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ عیسائی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جملہ عرب ممالک میں بولا جاتا ہے، تو اس کا جو بادشاہ تھا وہ کہتا ہے، اے غلام، اس سے تو اچھا میرا دھرم ہے۔ تو غلام کہتا ہے، میں نے ایسا شخص دنیا پر نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اتنی پریشانی نہیں ہوئی جتنا پریشان طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔
आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, गौर करने की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से दीन का काम करते थे। अल्लाह तबारक व ताला उनकी हिफाजत करता था, और अल्लाह तबारक व ताला ने जब फरिश्ते भेजे और नबी से इरशाद फरमाया, नबी आप बताओ हम इन पहाड़ों को मिला दे और इनको रेजा रेजा कर दे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं, ये ताइफ वाले इस्लाम कबूल करेंगे, इनकी पुश्ते इस्लाम कबूल करेंगी और मुसलमान बनेंगी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुक्म दे देते तो वो पहाड़ी मिल जाती और ताइफ गर्क हो जाता, लेकिन नहीं, नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन हैं। नबी करीम हम सबको समझाने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग करने वाले हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, ये गौर करने की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, किस तरीके से दीन का काम अंजाम देते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी परेशानियों के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम करते रहे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सफ़रे ताइफ वो सफ़र था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि 3 मील दूर दौड़ाया गया। वहाँ के बादशाहों ने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालियां बजाई जाएं, गालियां दी जाएं, शोर मचाया जाए। अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमें गौर करने की बात है। और आज देख लो, दुनिया भर में मुसलमान हैं, दीन का काम कर रहे हैं, मस्जिदें हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। किसकी बदौलत? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।